اور جس مسلمان کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ 17 رمضان کو کیا ہوگا، تو پھر میں تو یہی کہوں گا کہ وہ نام کا مسلمان، اسے کوئی پتا نہیں، اور اسے یہی پتا ہے کہ بس کھاؤ پیو مزے لو اور مر جاؤ قبر میں چلے، بس اس کے لیے تو ہمیں اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ وہ تو جانور بھی کھاتا ہے پیتا ہے، بلکہ ہمیں فائدہ بھی دیتا ہے اور مر بھی جاتا ہے، ذبح کر لیتے ہیں، ہاں؟ اور جب ایک جانور کا بھی یہ عالم ہے اور ایک انسان کو نہیں پتا کہ کفر اور اسلام کے درمیان پہلی عظیم جنگ بدر کے مقام پر تو آج کے دن ہوئی تھی، اور صحابہ کرام روزے کی حالت میں شہید ہوئے تھے، روزے کی حالت۔ انہوں نے اسلام کے لیے کام کیا، ہم نے کیا دیا اسلام؟ ہم نے تو کچھ نہیں دیا اسلام، ہمارا تو ہمیں تو اسلام ایسے ملا ہے جیسے تباہ میں رکھ کر کوئی چیز پیش کی جائے، پتہ نہیں ہمارے مقدر میں ہم کتنی نسلوں سے مسلمان ہوتے ہیں، اسی طرح نسل در نسل ہم اسلام میں چلتے ہیں۔ اس مالک کا کرم، اس مالک کی مہربانی، اگر ہم نے بھی کوئی جنگ جہاد کیے ہوتے، کوئی مارے کھائی ہوتی، جس طرح صحابہ کرام پر کفار نے ظلم کیے، ایک ایک کھجور کھا کر سارا دن جہاد کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ جناب والا کھجوروں کے باغ تیار کھڑے ہو بالکل، اور اسی پر صحابہ کرام کا سال بھر کا نظام چل رہا ہو کہ اسی کو بیچیں گے، اسی سے اناج خریدیں گے، اسی سے سارا نظام چلائیں گے، لیکن اللہ رسول کا حکم آ جائے کہ صبح جہاد کے لیے روانگی ہے، بس کسی نے یہ نہیں کہا کہ بلا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ہماری روزی کا سال ہے، روزی کے دن ہے، ہمارے بابا تیار ہیں، تو یا رسول اللہ ہماری تو یہ سارا سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ بھائیان ایک صحابی نہیں ہوگا، اور ایک صحابی نے مشورہ کر اشارہ کر بھی نہیں کہا کہ جناب میرا باپ تو بالکل تیار ہے، پیچھے سنبھالنے والا کوئی نہیں، ہم تو جہاد میں ہوں گے تو ہماری روزی تو ضائع ہو جائے گی۔ انہیں معلوم ہے رزق دینے والا کون ہے؟ بولو، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، اور جس محبوب کے ساتھ جا رہے اور جس دین کے لیے جا رہے، رزق جانے وہ جانے۔ کیا ان کی بیویاں بچے نہیں تھے؟ ان کی بیویاں بھی تھی، ان کے بچے بھی تھے۔ آج نمائے فکریہ یہ ہے کہ ہم تو بھائی جان ایک دوسرے کو نماز کی دعوت، نماز مسلمان کو بھی نماز کی دعوت دینی چاہیے۔ مسلمان کو ہی پتہ نہ ہو کہ آج کا دن کون سا ہے۔ میں نے کتنی دعائیں صحابہ کرام کے لیے کرنی ہے کہ تم لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، تمہاری محنتوں کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں۔ لیکن دوستو، سوائے دکھ اور افسوس کے کیا کہا جا سکتا ہے؟ اما عائشہ کی باتیں ہم کر رہے تھے، آج کے دن میں چونکہ ان کا بھی مثال ہے نا، تو اما عائشہ کی کل میں نے آخر میں آ کر نا 2 باتوں پر رکا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ 2 باتیں ایسی ہیں، ویسے تو بے شمار انعامات ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے حضور کی امت کو، لیکن کل بات ہو رہی تھی یہ تیمم کی کہ جب پانی نہ ملے تیمم کر لو۔ یہ جناب والا یہ قرآن کی آیت ان الفاظ کا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، ان الفاظ کا نازل ہونا اس کی وجہ حضرت عائشہ صدیقہ بنی تھی کہ آپ کا ہار گم ہو گیا تھا، اور آپ وہ ہار کی تلاش میں ٹائم لگ گیا، دن ہو گیا، اور صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو بتایا کہ قافلہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں پر پانی بھی نہیں ہے، سورج طلوع اور نمازیں پڑھنی ہیں، کدھر جائیں، کیا کریں؟ ہاں جی، تو ظاہر ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا آپ نے عائشہ سے کہا کہ جی کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پانی نہیں ہے تو انہیں تیمم کا طریقہ بتا دو۔ ہاں، حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہو جائے، اس کی تلاش میں تاخیر ہو جائے،
تو اللہ تعالیٰ تیمم کے احکام دیتا ہے۔ دیکھو تو صحیح نا یار، آج کی بھی خواتین ہیں، یہ بھی خواتین ہیں، یہ بھی خاتون ہے، ہیں جی، کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اور دوسرا موضوع تھا جی تہمت، تہمت، کسی پر الزام لگانا، کسی کو زانی کہنا، پھر اس کا زنا ثابت نہ کر سکنا۔ فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ، 4 گواہ اللہ تعالیٰ نے رکھے، 4 گواہ۔ ایسے نہیں کہ آپ نے کہہ دیا کہ فلاں زانی ہے، یا جیسے آج کل عموماً شوہر جو ہے اپنی بیوی کو اس لیے فارغ کر دیتا ہے کہ تو زانی ہے، نہ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی بات ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے جناب، ایسے ہی الزام لگا کر چل۔ اے اللہ کے بندو سوچو، صرف یہ دنیا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر ہم جو چاہیں گے کریں گے، نہیں نہیں، ایک اور میدان بھی لگنے والا ہے، وہاں بھی جا کر ہم نے حساب دینا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم ترازو رکھیں گے، ترازو کے اندر تمہیں تولیں گے، تمہارے اعمال، بدیاں، نیکیاں، برائیاں سب۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ نے سورہ انبیاء پارہ نمبر 17 میں فرمایا ہم قیامت کے دن ترازو رکھ دیں گے، اور رائی کا دانہ کتنا سا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس کے برابر بھی تمہاری کوئی نیکی ہے، کوئی گناہ ہے، تو وہ ترازو کے اندر تم موجود پاؤ گے۔ تو آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں جناب نہیں، چھوڑو، جب مریں گے تو دیکھیں گے۔ استغفر اللہ، یہ لفظ کبھی نہ بولو۔ ٹھیک ہے انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہوگی، معافی مانگو کہ اللہ تو معاف کر دے۔ یہ کلمات ہم بولتے جاتے ہیں، بعض دفعہ کفر تک چلے جاتے ہیں۔ یہ تو معاملات اللہ تعالیٰ کے، معاذ اللہ کوئی پہلو انکار کا پایا گیا اور وہ مسئلہ قرآن کی آیت سے ثابت ہو تو پھر ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، ہم مسلمان بھی نہیں رہیں گے۔ تو تہمت کا تھوڑا سا بتاتا ہوں، پھر آگے چلتے۔ حضرت اما عائشہ پر الزام لگا تھا، ہاں جی، جب الزام لگا، یہ سورہ نور پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 2 میں ان الذین جاؤوا بالافک، اس میں آپ سارا یہ واقعہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس سے پیچھے والے رکوع جو سورہ نور کا شروع ہے، اس میں زنا کے، تہمت کے اور شادی شدہ، غیر شادی شدہ، یہ جتنے احکامات ہیں وہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم یہ گناہ ہم کریں گے تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ یہ دے گا۔ ٹھیک ہے نا، یہ سارے احکام یہ پڑھا کرو قرآن، اور پھر فائدہ ہوگا، برکت ہوگی، قرآن کے نزول کا مقصد پورا ہوگا۔ آپ علیہ السلام کی حدیثیں پڑھیں گے اور احادیث پڑھنے سے مقصد حل ہوگا۔ آپ اما عائشہ پر الزام لگا جی، الزام کہاں لگا؟ غزوہ بنی مصطلق کی واپسی پر، جب آپ کی چیز گم ہو گئی تھی، تلاش میں دیر ہو گئی، آپ علیہ السلام قافلہ لے کر روانہ ہو گئے، اور ایک صحابی رسول تھے جو بالکل قافلے کے بعد چلا کرتے تھے، اور جب وہ آئے تو اما عائشہ بھی موجود تھی، ان کی چیز گمی تھی، ڈھونڈ رہی تھی۔ خیر وہ سوار ہو گئیں، وہ صحابی لے کر چلے تو وہ قافلے سے کافی تاخیر میں پہنچے، پیچھے رہ گئے تھے۔ اب دیکھیے یہاں توجہ کرنا، قرآن بیان کر رہا ہے، کافروں نے بھی الزام لگایا آپ علیہ السلام کی زوجہ پر، کافروں نے۔ پھر اس کے بعد منافقین تو میدان میں آئے، انہوں نے بھی کہا کہ مسلمانوں تم نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جیسے نبی کی زوجہ کا یہ حال ہے، انہوں نے بھی الزام تراشی کی۔ اور پھر کافروں نے، منافقوں نے مل کر، کمزور ایمان والے بھی بعض دفعہ ہوتے ہیں، یا مختصر سوچ ہوتی ہے، یا بعض دفعہ باتوں میں آ جاتے، کچھ مسلمانوں کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اندازہ کریں 3 گروہ تھے جنہوں نے اما عائشہ پر تہمت لگائی تھی، 3 گروہ تھے، کافر بھی تھے، منافق بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ اب ابو بکر صدیق اس لیے نہ بولے کہ ان کی بیٹی ہے، آپ علیہ السلام ان کی پاک دامنی اس لیے بیان نہیں کر رہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے۔ حضور بولیں گے تو کافر کہیں گے دیکھو ان کی تو بیوی ہے، انہوں نے تو بولنا ہی ہے۔ اب اللہ کے نبی نے خاموشی اختیار کی۔ اب جب اللہ کے نبی بھی خاموش ہو گئے
ابو بکر صدیق بھی خاموش ہو گئے، بلکہ گاہے گاہے آ کر سختی کرتے کہ تیری وجہ سے آپ علیہ السلام کو بڑی اذیت ہو رہی ہے، لوگ پورے شہر میں طرح طرح کی باتیں کر کے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، عائشہ تو نے یہ کیا کیا؟ لیکن اب ام عائشہ کے لیے سوائے اس کے کہ رب تعالیٰ ان کے بارے میں کوئی احکام دے، اور کوئی دنیا میں ان کے لیے کچھ نہیں تھا کہ کوئی آ کر ان پر دست شفقت رکھے۔ دو مقام تھے، والد صاحب کا اور آپ علیہ السلام کا، انہوں نے بھی بیزاری کر دی، اور کون تھا؟ 1 ماہ تک، دیکھیں کتنا امتحان ہے، اندر بیٹھی رہتی تھی، روتی رہتی تھی اور اللہ کو یاد کرتی رہتی اور دعائیں کرتی رہتی تھی کہ یا اللہ تو ہی مہربان ہے، تو ہی فضل کرے گا، تو ہی اپنے محبوب کو بتائے گا کہ میری حقیقت کیا ہے، یا اللہ تو تو جانتا ہے۔ آخر 1 ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل فرمائی، وہی آئی، آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ ام عائشہ پر جو الزام لگائے نا، سیدہ عائشہ پر، یہ الزام لگانے والے جھوٹے ہیں، عائشہ سچی ہے، پاک دامن ہے، اور جس صحابی رسول کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں یہ ساری غلط ہے، عائشہ پر کوئی ایسی بات نہیں۔ اب جب وہی نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام میں قرآن کی تلاوت آپ نے فرمائی، تو اب ان کو پریشانی لائق ہوئی جو الزام میں شامل ہوئے تھے، اب انہوں نے تہمت لگائی تھی، تو یہ تہمت کے احکام بھی اللہ نے اسی صورت میں عطا فرمائے کہ 4 گواہ ثابت کرو، اگر 4 گواہ ثابت نہیں کر سکتے تو پھر قرآن کا فیصلہ، شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ انہیں 80 کوڑے لگاؤ جو ناجائز کسی پر الزام لگاتے۔ اب ان چیزوں کا علم ہو نا کہ جناب، اور یہ سزائیں نافذ ہوں، تو بھائی جان کوئی کسی پر الزام نہیں لگائے گا، لوگ 100 بار کے 100 بار سوچیں گے کہ یہ میں کہہ کیا رہا ہوں، اور اگر یہ غلط ہو گیا تو پھر اس کی سزا کیا ہو۔ دیکھیے یہ تہمت کے احکامات اما عائشہ پر لوگوں نے لگائی، جس کی وجہ سے اللہ نے پورا نظام ہی عطا فرمایا اور ان کی پاک دامنی بھی بیان فرمائی، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ اور اب آخر میں ان کی سخاوت کے حوالے سے آپ بے مثال سخیاں 3 باتیں لے لیتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی عاشق مدینہ، جنہوں نے 50 سال کے قریب مکہ اور مدینہ کے اندر گزارے، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو معمولی بندہ نہیں ہے، عاشق رسول آدمی، آپ نے مدارج النبوت کے اندر ان چیزوں کو بیان کیا، اور دیگر پھر امام بخاری سے بھی ایک حدیث انہوں نے بخاری شریف میں بھی ذکر کیا۔ پہلے نمبر پر یہ ہے، دیکھیے ذرا توجہ کریں، ام عائشہ کے پاس 70,000 درہم آئے، 70,000، اور آپ نے 70,000 درہم فقراء و مساکین میں تقسیم کر دی۔ جب 1 روپیہ بھی نہیں رکھا، 1 درہم بھی نہ رکھا، اور حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ آپ نے 70,000 درہم لوگوں میں تقسیم کر دیے کہ جب کہ اماں نے جب جو کپڑے پہنے تھے نا، ان کپڑوں کو پیوند لگے ہوئے، سوچو دوستو، ان کپڑوں کو پیوند لگے ہوئے تھے، جگہ جگہ سے سلائی تھے۔ اب اس خاتون کا دل نہیں کرتا کہ یہ جو میرے پاس پیسہ ہے میں ان سے اچھے کپڑوں کا اہتمام کروں، ہیں جی۔ پھر حضرت عبداللہ وہ فرماتے ہیں کہ ام عائشہ کے پاس 1,00,000 درہم آئے، اور آپ نے 1,00,000 درہم اللہ کی راہ میں فقراء غرباء میں تقسیم کر دی۔ جب تقسیم کیے تو جب فارغ ہوئی تو آپ کی کنیز نے کہا کہ آپ کا بھی روزہ ہے، میرا بھی روزہ ہے، کوئی تھوڑے پیسے رکھ لیتی، ہم افطاری کا اہتمام ہی کر لیتے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ آپ نے مجھے پہلے بتانا تھا اس کا دل رکھنے کے لیے، یعنی کہ سارا کچھ اللہ کی راہ میں پیش کر دیا، روزہ افطار کرنے کے لیے گھر میں اب پیسے نہیں ہیں کہ جس سے کوئی چیز خریدی جائے، اور ہم 1 روپیہ دے کر جناب جو احسان کرتے ہیں، نہ دیا کرو۔ سوچو یہ لوگ کون ہیں جن کے پیچھے ہم نے چلنا ہے، اور 14 صدیاں گزر جانے بعد
جن کے نام زندہ ہے۔ اب آخری بات بخاری سے لے رہا ہوں، یہ سنیے۔ حضرت عبداللہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ افطاری کا وقت ہوا، افطاری کے لیے ایک روٹی اما عائشہ کے لیے پڑی تھی، ایک روٹی۔ تو سائل آ گیا اور آپ نے اپنی کنی سے کہا کہ یہ سائل کو دے دو، اور کہا کہ آپ نے روزہ افطار کرنا ہے اور تو کچھ ہے نہیں، کہا وہ بھی کر لیتے ہیں۔ لو جناب، انہوں نے وہ ایک روٹی بھی دے دی، لیکن خدا کی قدرت، افطاری سے پہلے اللہ نے ان کے لیے بھی لنگر بھیج دیا۔ اللہ اس طرح پھر سنبھالتا ہے۔ اچھا جناب، اب جو بات یہاں پہ کرنی ہے جس کو امام بخاری نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ آپ کے بھانجے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر۔ انہوں نے، جیسے بندہ چار عزیزوں میں کھڑا ہوتا ہے نا، بات نکل جاتی ہے، اس انداز میں انہوں نے کہہ دیا کہ خالہ کو نا کسی طریقے سے روکنا چاہیے کہ وہ تو اللہ کی راہ میں اتنا دیتی ہیں کہ گھر میں رکھتی کچھ نہیں ہے، انہیں یہ کہا جائے کہ تھوڑا سا نا ہلکا ہاتھ رکھو، کہ بھی کچھ گھر کا بھی سوچا دیکھا کرو۔ لو جناب، توجہ کرنا، توجہ ہے تو بات کرتا ہوں، ورنہ بند، توجہ سے بیٹھے، سنا بھی کرو۔ جو گھروں میں بیٹھے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے کہ آج 17 رمضان مبارک ہے اور تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم آج صبح کی نماز بھی نہیں پڑھو گے، ان صحابہ کے لیے ہاتھ اٹھا کر ان شہداء کے لیے دعائیں بھی نہیں کرو گے، تو مر جاؤ، پھر دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم نے دین کو کیا دیا؟ ہم نے دین کو کچھ نہیں دیا سوائے باتیں کرنے کے۔ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس سوائے باتوں کے کچھ نہیں ہے۔ ہم خالی ہیں، خالی ہیں۔ تو آج بھی کافر نے نبی کی شان میں گستاخی کر دی۔ ہم دل کے مسلمان ہوتے تو آج 1.5-2 ارب مسلمان دنیا میں پڑا ہے، تو ایک کافر حضور کی شان میں گستاخی کرے، کیوں کرے؟ یہ ہماری کمزوری ہے، ہماری کمزوری ہے۔ اور ہم یہ نہ کہیں وہ بولے، سب جواب دیں، سب جواب دیں۔ لو جناب، اس نے بات کر دی اور اما عائشہ کو کسی نے بتا دیا کہ آپ کا بھانجا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ پھر بتانے والے بھی بیچ میں ہی ہوتے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، کہ آپ کے بھانجے نے کہا ہے کہ خالہ جو ہے نا وہ تو اللہ کی راہ میں اتنا دیتی ہیں کہ پیچھے کچھ بھی نہیں چھوڑتی، تو ان کا بنے گا کیا؟ ایسی باتیں کر دی ہیں۔ اچھا، جب خالہ کو پتہ چلا نا تو خالہ نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اچھا میرے بھانجے نے یہ کہا ہے تو میں اس سے کبھی بات نہیں کروں گی، میں اس سے بولوں گی بھی نہیں، قسم اٹھا دی کہ میں کبھی اس سے کلام نہیں کروں گی۔ اب جب حضرت عبداللہ بن زبیر کو پتہ چلا کہ خالہ نے یہ کہہ دیا ہے، اب وہ پریشان ہو گئے، بھانجے تھے وہ پریشان ہو گئے، بھئی اب کیا بنے گا؟ وہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے بلانے کی کوشش کرتے، وہ تو قسم اٹھا چکی تھی، وہ کیا بولے؟ انہوں نے تو نہیں بولنا تھا۔ آخر انہوں نے اپنے قریبی عزیز بیچ میں ڈالے کہ وہ بات کریں جا کر، لیکن اما عائشہ نے کہا کہ اس نے بات ہی ایسی کی ہے، میں اس سے بات نہیں کروں گی، میں نے حلف اٹھا لیا ہے اور بس۔ اب آپ دیکھیں ہماری ثقافتیں بھی ماشاءاللہ آسمان تک باتیں کر رہی ہیں، اور ایک یہ بھی ہے کہ کسی نے اتنی بات کی ہے کہ عائشہ اللہ کی راہ میں اتنا دیتی ہیں کہ گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑتی، لہذا انہیں تھوڑا منع کرنا چاہیے۔ اس بات پر قسم اٹھا دیے۔ سوچو میرے دوستو، سوچو، لمحہ فکریہ ہے، پیسے سنبھال کر رکھنے والوں، سوچو ذرا، یہ ادھر ہی رہ جائیں گے، ہم قبر میں ہوں گے۔ جو آج اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں دیے ہوں گے نا، وہ ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے۔ لیکن خیال کرنا، کسی کا 1 روپیہ نہ کھانا، وگرنہ محشر کے دن پیسہ تو ہوگا نہیں، نیکیاں جائیں گی، نیکیاں۔ اگر ہمارے اعمال نامے میں نیکیاں نہیں تو پھر یاد رکھیں اس بندے کے گناہ جس کا ہم نے حق مارا ہے، اس کے گناہ ہمارے اوپر لاد دیے جائیں گے، اس کی سزا بھی ہمیں دی جائے گی۔ کتنا مشکل کام ہے۔ لو جناب، اما عائشہ ناراض ہیں، اب بھانجا کوشش کر رہا ہے، آخر بات نہیں بن رہی۔ آخر کار انہوں نے 2-3 خاص عزیز جن کی بھی اما عائشہ بات نہیں ٹھکراتی، ان کو لے کر روانہ ہوئے، اور دیکھیں توجہ کریں ذرا، ان کو تو بھیج دیا اما عائشہ کے پاس،
اور خود یہ پیچھے چھپ گئے کہ بھئی میں سامنے گیا تو بات نہیں بنے گی۔ جب وہ دونوں عزیزوں نے جا کر بات چلائی اور منانے کی کوشش کی، جب وہ کافی دیر عرض کر چکے تو اب حضرت عبداللہ بن زبیر جلدی سے، بھانجے تھے نا، جلدی سے گئے اور اماں عائشہ کو چمٹ گئے کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ میری زبان سے یہ لفظ نکل گیا تھا مجھے معاف کر دو، میں بھول گیا تھا، مجھ سے خطا ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ اماں عائشہ کہہ رہی ہیں کہ میں کیا معاف کروں، میں تیرے سے کیا بات کروں، میں تو قسم اٹھا چکی۔ لیکن وہ بھانجا تھا، وہ عزیز تھے، سارے منا رہے تھے۔ آخر کار اماں عائشہ نے قسم توڑی اور پھر کئی غلام آزاد کیے کفارے کے اندر، اور پھر ساری زندگی روتی بھی تھیں اور غلام بھی بار بار، کیونکہ قسم کے کفارے میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ غلام آزاد کرو، آج بھی لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں، توڑتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہوا۔ تو یاد رکھیں